حدیث صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ گناہ 100 بار زنا کرنے سے بھی بدتر ہے، اس گناہ سے بچو ورنہ تمہارا گھر شیطان کے وسوسوں کی اماجگاہ بن جائے گا، تم پر خطائیں بلائیں نازل ہو جائیں گی۔ یہ ایسا عظیم گناہ ہے، اس کو کرنے سے انسان کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ فرمایا، اس گناہ سے بچو، اس گناہ سے بچو، اس گناہ سے بچو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، یہ دونوں عورتیں اسی گناہ کی مرتکب تھیں۔ آگے سماعت فرمائیے۔ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ایک دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا، جب تک میں اجازت نہ دوں کوئی بھی افطار نہ کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے روزہ رکھا، یہاں تک کہ جب شام ہوئی تو لوگ آنا شروع ہو گئے۔ ایک کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزہ دار ہوں، اجازت فرمائیں کہ میں افطار کروں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اجازت عطا فرمائی۔ اس طرح پھر دوسرا شخص آیا، پھر تیسرا، اور لوگ آتے رہے اور اجازت لے کر روزہ افطار کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 2 عورتیں روزہ دار ہیں اور وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہوئے جھجک محسوس کرتی ہیں، انہیں افطار کی اجازت عطا فرما دیجئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جانب سے چہرہ انور پھیر لیا۔ اس شخص نے پھر عرض کیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے توجہ نہ فرمائی، پھر عرض کیا تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں عورتوں نے روزہ نہیں رکھا، اور وہ آدمی روزہ دار کیسے ہو سکتا ہے جس کا دن یوں گزرتا ہے کہ وہ لوگوں کا گوشت کھاتا ہے۔ جاؤ اور ان دونوں عورتوں سے کہو کہ اگر انہوں نے روزہ رکھا ہے تو وہ قے کریں۔ اس شخص نے واپس آ کر بتایا تو دونوں عورتوں نے جمے ہوئے خون کی قے کی۔ وہ شخص آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ خون ان کے پیٹوں میں باقی رہتا تو ان دونوں عورتوں کو آگ یعنی دوزخ کی آگ جلا دیتی۔ ایک روایت میں ہے، جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے منہ پھیرا تو اس نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دونوں عورتیں مر گئی ہیں یا مرنے کے قریب ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں عورتوں کو میرے پاس بلاؤ۔ جب وہ دونوں عورتیں آئیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا اور ان میں سے ایک سے فرمایا، قے کرو، تو اس عورت نے پیپ اور خون قے کیا حتیٰ کہ پیالہ بھر گیا، اور دوسری عورت سے فرمایا، تم بھی قے کرو، تو اس نے بھی اسی طرح قے کیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں عورتوں نے اس چیز سے روزہ رکھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ حرام کیا ہے اس کے ذریعہ روزہ توڑ دیا۔ یہ دونوں بیٹھ کر لوگوں کا گوشت کھانے لگیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ 70,000 فرشتوں کی بارات ساتھ میں لے لو اور جنت کو سجا دو۔ دروغہ جہنم مالک کو حکم دو کہ دوزخ کے دروازے بند کر دے، اور حوران بہشت عمدہ اور نفیس لباس زیب تن کر لیں۔ سب فرشتے معراج کے دلہا کی تعظیم کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ اسرافیل سور نہ پھونکیں، اسرائیل آج کی رات کسی کی روح قبض نہ کرے، تمام قبروں سے عذاب اٹھا لیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیاء کرام اس محترم و مکرم مہمان کے واسطے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ جنت میں براق لانے کے لیے تشریف لائے۔ دیکھا کہ جنت میں 40,000 براق ہیں، ہر ایک براق کی پیشانی پر صاف نظر آ رہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری کے لیے بےتاب ہے، لیکن ایک براق ایسا تھا جو رو رہا ہے، سر نیچے ڈالے ایک طرف کھڑا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس کے پاس گئے اور رونے کا سبب دریافت کیا تو براق نے کہا، 40,000 سال ہوئے کہ حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا ذکر سنا تھا کہ سرکار نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج کا سفر فرمائیں گے، کاش مجھے ان کی سواری کے لیے منتخب
منتخب کر لیا جاتا۔ اسی شوق و محبت میں رو رہا ہوں کہ سواری مجھے بنایا جائے۔ اس براق کی محبت اور عشق کو جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے پسند فرما لیا۔ اے ایمان والو، رونا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ سارے براق رک گئے اور عشق نبی اور محبت رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں رونے والا براق پسند کر لیا گیا۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرے تو ہم بھی عشق نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں رونے کی عادت بنائیں۔ مومن کا آنسو جو خوف خدا تعالیٰ اور محبت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں گرتا ہے تو تمام گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ براق لے کر حضرت ام ہانی کے گھر حاضر ہوئے تو کیا دیکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بستر استراحت میں آرام فرما ہیں۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی نوری ذہن سے سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جبرائیل جلدی کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام حیرت میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جلدی بلا کر لاؤ، اور ادھر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ آرام فرما رہے ہیں۔ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اے جبرائیل علیہ السلام آپ کے ہونٹ کافور کے ہیں، اور حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تلوے نور کے کافور میں ٹھنڈک ہوتی ہے، کافوری ہونٹوں سے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نوری تلووں کو مس کرو، ٹھنڈک پہنچے گی، میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو جائیں گے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنے کافوری لبوں سے محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نوری تلووں کو بوسا دیا، یعنی چوما۔ ٹھنڈک پہنچی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے، چشمان کرم راحت نیند سے بیدار ہوئے تو فرمایا جبرائیل علیہ السلام کیسے آئے ہو، آنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا اے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا حکم لایا ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، اور اللہ کریم نے حکم دیا جبرائیل جلدی میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر آؤ، یعنی اے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ معراج کے مہمان بننے والے ہیں۔ میکائیل و اسرافیل بھی آپ کی خدمت کے لیے ساتھ میں ہیں، اور 70,000 نوری فرشتے باراتی حاضر ہیں، اور جنتی براق سواری کے لیے موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں براق خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، اور وہ سفید رنگ کا تھا، نگاہ جہاں تک پہنچتی براق کا قدم وہاں پڑتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سوچتے ہیں کہ یہ ایسی رات ہے کہ پوری دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے، ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا، خلد بری کی نوری شمع روشن کر لینی چاہیے، اس لیے کہ کونین کا سلطان مہمان بننے والے ہیں، آج اس کی خوشی میں روشنی ہونا ضروری ہے۔ غیب سے ندا ہوئی کہ اے جبرائیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہو، جنت کی قندیلوں کی کوئی حاجت نہیں، کیا آفتاب کے سامنے چراغ لے کر جاؤ گے؟ میں نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ نورانی پر اپنی صفت غیرت کے 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں، صرف ایک پردہ اٹھا دو، پھر دیکھو سارا عالم جمال رخ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جگمگا اٹھے گا، اور ساری شمع اس کے سامنے بے نور ہو کر رہ جائیں گی۔ ایک مرتبہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک پنڈلی میں تیر یا نیزہ پیوست ہو گیا۔ اس تیر کو نکالنے کی بہت کوششیں کی گئیں، مگر اس کو نکالنے سے جو درد ہوتا تھا اس کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز میں مشغول ہونے دو، اس وقت تیر نکال لی جائے گی۔ ایسا ہی ہوا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں مشغول ہو گئے تو لوگوں نے آپ کی پنڈلی سے تیر نکال لیا اور آپ نماز پڑھتے رہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو کپڑوں پر خون کے دھبے نظر آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ خون کیسا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی پنڈلی میں جو تیر پیوست تھی اس کو چھونے سے آپ تڑپ جاتے تھے، جب آپ نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے تو ہم لوگوں نے اس تیر کو آپ کی پنڈلی سے نکال لیا ہے، اس زخم کا یہ خون ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خدا تعالی کی قسم میں نماز میں محو مشغول تھا، مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ تم لوگوں نے یہ تیر کب نکالی۔ ایک اللہ والے کی نماز ایک مرتبہ عصام بن یوسف کے پاس تشریف لائے۔ عصام نے ان سے کہا اے حاتم کیا تم اچھی طرح نماز پڑھنا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پوچھا کس طرح نماز ادا کرتے ہو؟ حضرت حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو سب سے پہلے
پہلے کامل طریقے سے وضو کرتا ہوں، پھر نماز کے لیے اطمینان سے کھڑا ہو جاتا ہوں، یہاں تک کہ میرا ہر عضو سکون و قرار کی حالت میں ہوتا ہے، اور میں کعبہ شریف کو اپنے دونوں آنکھوں کے درمیان اور مقام ابراہیم کو اپنے سینے میں اور اللہ تعالیٰ کو اپنے سر پر دیکھتا ہوں، جو میرا حال جانتا ہے اور میرے دونوں قدم پر ہوتے ہیں، اور جنت میرے دہنی جانب اور دوزخ میرے بائیں جانب، اخیر تک یہی کیفیت رہتی ہے۔ تعبیر کہتے وقت اپنا محاسبہ کرتا ہوں، قرآن مجید غور و فکر سے پڑھتا ہوں، رکوع تواضع سے کرتا ہوں اور عجز و نیاز کا اظہار کرتے ہوئے سجدہ کرتا ہوں، پھر اطمینان سے التحیات کے لیے بیٹھتا ہوں اور طریقہ و سنت پر سلام پھیرتا ہوں، اور پھر صبر پر معاہدہ کرتا ہوں۔ اس طرح سے میں پوری نماز ادا کرتا ہوں۔ عصام بن یوسف نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کب سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو حضرت حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے اس طرح نماز ادا کرتے ہوئے۔ یہ سن کر عصام بن یوسف پر گریہ و زاری کی کیفیت طاری ہو گئی۔ عصام بن یوسف ایک نیک خو حاکم اور پرہیزگار بادشاہ گزرے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ایسی نماز تو ہم نے زندگی میں نہیں پڑھی۔ اتنا کہا اور غش کھا کر گر پڑے اور جسم مبارک سے روح پرواز ہو کر چلی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک پہاڑ پر ہوا۔ آپ نے اس پہاڑ پر ایک خوبصورت پتھر دیکھا جو انڈے کی طرح ہے اور دودھ کی طرح سفید ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ اتنا خوبصورت پتھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام، اس سے بھی زیادہ تعجب کی چیز اس خوبصورت پتھر میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی یا اللہ تعالیٰ اندر کی چیز کو دکھا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معروضہ قبول ہوا اور پھر پتھر پھٹ گیا۔ آپ نے دیکھا اس پتھر میں ایک شخص عبادت میں مشغول ہے۔ اس کے دہنے جانب ایک انگور کا درخت ہے جو پھل سے لدا ہوا ہے اور بائیں جانب پانی کی نہر جاری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عابد شخص سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور کتنے عرصے سے اس پتھر میں عبادت کر رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں اور 400 سال سے اس پتھر میں عبادت کر رہا ہوں۔ بھوک لگتی ہے تو انگور کھا لیتا ہوں اور پیاس کے وقت نہر کا پانی پی کر پیاس بجھا لیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعجب اور بڑھ گیا اور عرض کرنے لگے اے اللہ تعالیٰ، اب اتنا نیک بندہ کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا، اس لیے جس جگہ یہ شخص عبادت میں ہے وہاں نہ رہائی ہو سکتی ہے اور نہ دکھاوا، صرف تیری عبادت ہی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام سنو، تمہارے بعد آخری نبی میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے، تو محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات عطا فرماؤں گا۔ اس رات میں میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی غلام صرف 2 رکعت نماز پڑھے گا، اس کو موسیٰ علیہ السلام کے اس امتی سے زیادہ ثواب دوں گا، یعنی میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی 2 رکعت نماز اس کے 400 سال کی عبادت سے افضل ہوگی۔ اے ایمان والو، ہم مسلمانوں کی 2 رکعت یا 4 رکعت نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 400 سال سے زیادہ افضل ہونا کسی اور وجہ سے نہیں ہے، صرف اور صرف محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے ہے، اور آپ کے امتی ہونے کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شرف و فضیلت عطا کی ہے۔ حدیث شریف صحیح بخاری میں اللہ کے محبوب ہمارے آقا کریم رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، بے شک غیبت 100 بار زنا سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ ایک آدمی زنا کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، اور غیبت کرنے والے کی بخشش اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ، 1000 بار اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب، گریہ وزاری، عاجزی و انکساری سے دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔